بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الملک پارہ نمبر 29 کا آیت نمبر 5 تا 10 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی نحوی صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفصیل ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، زینا یہ فعل فاعل ہے، سماء بھی موصوف ہے، دنیا اس کے لیے صفت ہے۔ بے مصابیح متعلق زینا کے ہیں۔ وجعلناها رجوما، ہاں مفعول بھی اول رجوم مفعول بھی ثانیہ جاننے کے لیے، للشیاطین متعلق رجوما کے ہیں۔ واعتدنا لهم عذاب السعیر، لهم متعلق اعتدنا کے لیے، عذاب مفعول بھی اعتدنا کے لیے مضاف اصلی جانتے ہیں۔ وللذین کفروا بربهم، یہ ضرب مستقل خبر مقدم واقع ہے۔ الذین موصول کفروا بربهم یہ جملہ صلہ ہے۔ عذاب جہنم مرکب اضافی مبتدا مؤخر ہے۔ وبئس المصیر یہ جملہ مستعرفہ ہے، بئس فعل افعال ضم ہے، اور المصیر یہ مقصود بالضم۔ اذا القوا فیہا سمعوا، اذا اسم شرط، القوا فیہا سمعوا فعل فاعل یا متعلق القوا کی، سمعوا لها شریقا بھی میں جواب شرط، سمعوا فعل فاعل لا متعلق سمعوا کی شریقا بھی ہے۔ وہی تقول یہ جملہ حال واقع ہے لہا میں حاضر سے، یہ مبتدا تقول اس کے لیے خبر۔ اکاد فعل افعال مقاربہ ہے، اس کا اس کے لیے یہ جملہ اس کے لیے خبر واقع ہے۔ علامہ حق شرط اوقیہ فیہا فوج، یہ جملہ شرط واقع ہے۔ سعد خزنتھا علی المرید، یہ جملہ اس کے لیے جزا واقع ہے۔ نذیر یأتی کے لیے فاعل ہے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، قد جاءنا نذیر یہ جملہ مقول قول ہے۔ جاءنا فعل فاعل نذیر اس کے لیے جاء فعل اور ناصب مفعول به نذیر اس کے لیے فاعل ہے۔ فکذبنا فعل فاعل وقلنا ما نزل الله من شيء، ما نزل الله من شيء إلا مقول قول إن أنتم إلا في ضلال كبير، إلا في مبتدا إلا حسن في ضلال كبير، خبر واقع ہے۔ کبیر یہ صفت ہے ضلال کے لیے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، لو حرف شرط كنا نسمع ونعقل، نسمع خبر واقع کے لیے، اور نسمع پر جزا واقع ہے۔ فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا فعل فاعل ہے، بذنب اعترفوا کے ہے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، سحقا بھی ہے یا مطلق ہے، مقصود ہے۔ اسحقهم الله سحقا لاصحاب بھی متعلق سحقا کے ہے، اصل ضمیر ہے۔ اصحاب سماء الدنیا، نور صرف تحقیق۔ زین یزین تزیین کا معنی آتا ہے مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ تزیین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سماء سے مراد آسمان ہی ہے، الدنیا یہ دنیا سے قریب ہونے، قریب والا آسمان یعنی آسمانی دنیا۔ یہ مصابیح، مصابیح مصباح کی جمع ہے، مراد اس سے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں۔ بڑے سیارات کے لیے جو ثوابت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کو جو ہے مصابیح کہا گیا ہے۔ وجعلناها رجوما، رجوم یہ رجم کی جمع ہے، اور رجم یرجم رجمن کا معنی آتا ہے پھینکنا اور مارنا۔ یہ مصدر ہے، مصدر کی جمع رجوم لائی گئی ہے، اور اس کا معنی آتا ہے پھینکنا، یعنی وہ چیزیں جو مارنے کا ذریعہ ہو۔ ما یرجم بھی یعنی آگ کے وہ شعلے جن کے ذریعے جو ہے شیاطین کو مارا جاتا ہے، ان کو شہاب بھی کہا گیا ہے۔ آتا دیوت کا معنی آتا ہے تیار کرنا،
عذاب سعیر، سعیر آگ کو کہتے مراد سے جہنم ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے مصیر کا ٹھکانہ۔ القو یا القیوتا، القیوم کے القان کا معنی آتا ہے ڈالنا، پھینکنا۔ سمعوا، سمع اسموں کا معنی شہیقاً کہتے ہیں اس آواز کو جو جہنم سے ایک خاص آواز نکلے گی، یعنی جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم سے جو آواز نکلے گی اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ ایک آواز جہنم سے نکلے گی اس کو زفیر کہا گیا ہے۔ تو زفیر یعنی وہ آواز جو جہنمیوں کی اپنی آواز ہوگی، اور شہیق وہ آواز جو جہنم سے نکلے گی، ایک خاص آواز۔ جس طرح جب گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم کی ایک خاص خطرناک قسم کی آواز ہوگی، اس کو شہیق کہا گیا ہے۔ وہ یہ تفور کا معنی آتا ہے پار فون کا معنی آتا ہے جوش مارنا، غصے سے بھڑکنا۔ جس طرح کے حسان ثابت کا ایک شعر بھی ہے، ترک تم قدرکم لا شیء فیہا، تم نے اپنی ہنڈیا اس حال میں چھوڑی کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وقدر القوم حامیۃ التفور، جبکہ قوم کی ہانڈیاں گرم ہے اور تفور اور جوش مار رہی ہے۔ تو تفور کا معنی جوش مارنا، یعنی وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ تکادو کا معنی قریب ہونا، افعال مقاربہ سے تمیزہ اصل میں تتمیز ہوتا، تمیز میں تمیز کا معنی آتا ہے الگ ہونا، ٹکڑے ہونا۔ تکادو تمیز من الغیظ، غصے کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے قریب ہے کہ یہ جہنم غصے سے بھڑک اٹھے، غصے سے پھٹ جائے۔ علماء کے فوج کا معنی آتا ہے ایک جماعت کے۔ خزانہ کہتے ہیں جہنم کے داروغوں کو۔ علمیت مزید مراد اس سے رسول ہے، انبیاء ہے، علماء ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل سننا یا سمجھنا ما كنا في أصحاب فاعترفوا بذنبهم، ذنب کا معنی ہے گناہ کے، بمفرد اسم جنس ہے، یعنی مراد سے تمام گناہ، وہ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر دیں گے۔ فسحقا لأصحاب السعیر، سحق کا معنی آتا ہے دفع کرنا، دور کرنا۔ اصل میں ہے اسحقهم اللہ سحقا ای ابعدهم اللہ بعدا، اللہ تعالیٰ کو دور کرے اپنی رحمت سے، یا ان کے لیے دوری ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور سحق کا ایک معنی آتا ہے رگڑنا کا، مراد اس سے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب لغوی ترجمہ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اور البتہ تحقیق زینا سماء الدنیا، ہم نے زینت دی دنیاوی آسمان کو، مصابیح، مصابیح سے چراغوں کے ساتھ، وجعلنا رجوما للشیاطین، اور بنایا ہم نے ان کو ماننے کی چیز، للشیاطین شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان شیاطین کے لیے عذاب السعیر، جلنے کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے کفروا بربهم جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، عذاب جہنم، عذاب ہے جہنم کا، وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اذا القوا فیہا سمعوا، جب وہ جہنمی اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا، سنیں گے وہ لہا اس جہنم سے، شہیقاً چلانا، شہیقاً چلانا، خاص قسم کی آواز، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد قریب ہے کہ وہ جہنم تمیز من الغیظ، پھٹ جائے غصے سے، علما القی فیہا فوج، جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں کوئی فوج، کوئی گروہ لوگوں کا، سألہم خزنتها، تو پوچھیں گے ان سے اس جہنم کے داروغے، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے جی ہاں کیوں نہیں آیا، قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، تو جھٹلایا ہم نے، وقلنا، اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ من شیء، نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں،
فقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور کہیں گے وہ لوگ کاش ہم ہوتے، ہم سنتے، او نعقل یا ہم سمجھتے، ما كنا في اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے دوزخ والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبهم، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ فسوقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے، دوری ہے، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے۔ اب بمحاورت ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے۔ مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے، اس سے مراد چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، اور مراد بڑے سیارے بھی ہیں جو آسمان کی زینت کا باعث بنے ہیں۔ تو اب یہ مصابیح جو ہے، آئے یہ آسمانوں میں پیوست ہے یا آسمان سے نیچے ہے، تو اس میں تین اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں جو آسمان سے نیچے ہے، اور جو بڑے سیارے ہیں وہ آسمان کے ساتھ پیوست ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آسمان سے الگ نیچے خلا میں ہیں، اور لحاظ سے آسمان کی زینت کے طور پر یہ ظاہر ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سب آسمان میں پیوست ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ ان مصابیح کی دوسری صفت ہے، دوسرا فائدہ۔ ایک فائدہ تو زینت سما ہونا ہے، دوسرا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی پتھر برسانے کا ذریعہ ہم نے ان کو شیطانوں کے لیے بنایا رکھا ہے کہ جب شیاطین آتے ہیں، مراد اس سے جنات کے شیاطین بھی جو وہاں آسمانوں پر جاتے اور غیب کی خبریں سن کر آ کر کاہنوں کو بتاتے، وہ ساتھ جھوٹ ملا کر لاکھوں باتیں بنا لیتے، تو ایسے شیاطین کے راستہ بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو بنایا ہے، اور لکھا ہے کہ نجوم سے مراد مکمل ستارے نہیں ہوتے بلکہ ستاروں کی ایک شعلہ ہوتی ہے۔ جیسے جب ہم آگ جلاتے ہیں تو لکڑی کا جو خاص انگارہ ہے وہ تو آگ ہی میں رہتا ہے، لیکن اس سے ایک شعلہ اٹھتا ہے، کسی کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو وہ جل جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان ستاروں سے شعلے اٹھتے ہیں جن کو شہاب بھی کہا گیا ہے، وہ جا کر ان شیاطینوں کو جلاتے ہیں، قریب آسمان کے نہیں آنے دیتے، جس سے آسمان کی حفاظت ہوتی ہے اور وحی کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ ان سیاروں کا دوسرا فائدہ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی ان جہنمیوں کے لیے، ان شیاطین کے لیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دہاڑنے کی آواز سنیں گے، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جہنم جوش مارتی ہوگی، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم سے دہاڑنے کی آواز، خطرناک قسم کی آواز وہ سنیں گے، اس حال میں کہ وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، جیسے کہ ہانڈی جوش مارتی ہے جب وہ آگ پر گرم ہو جائے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گا۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو اس جہنم کے محافظوں سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ ان سے استفہام ہوگا، اور یہ سوال ان سے حجت کی اتمام کے لیے ہوگا تاکہ ان پر حجت تام ہو جائے، خود اپنی زبانوں سے خراب کر لے۔ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، ہاں بے شک ہمارے پاس، قد جاءنا نذیر، خبردار کرنے والا آیا تھا، فکذبنا، مگر ہم نے اس سے جھٹلایا، اور کہا، وقلنا، اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے اگر ہم نے سن لیا ہوتا، او نعقل، یا ہم نے سمجھ لیا ہوتا،
ما كنا في اصحاب السعیر، تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے۔ ذنب سے مراد گناہ ہے، اس میں جنس مراد یہ ہے کہ وہ اپنے تمام گناہوں کا خود اعتراف کر لیں گے۔ فسحقا لأصحاب السعیر، غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر، اللہ کی لعنت ہے دوزخ والوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دوزخ سے حفاظت فرمائے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کا جو پیغام ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العزت اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔